السلام علیکم، میں حنیف محمد آپ کے پروگرام جستجو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر پروگرام میں ایک نیا گیسٹ آتا ہے اور اس سے ہم آپ کو ملواتے ہیں۔ اسی طرح آج کے ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے جو محنت کی ہے، جو جستجو کی ہے، اور آج بھی وہ جستجو میں ہیں اور آج بھی وہ پروفیشنل ہیں، کیونکہ ان کو اگر دیکھا جائے اسٹارٹ انہوں نے 1974 سے لیا ہے، آلموسٹ 47 ایئرس ناؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، سنیں انہوں نے کس طرح اس منزل تک اپنی رسائی کی ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب کوئی میراتھن یا کوئی ریس شروع ہوتی ہے اس میں بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں، اور منزل پہ جو ہے نا چند ہی لوگ پہنچتے ہیں جن کا ویژن ہوتا ہے، جن کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر اور آنیسٹ ہوتے ہیں۔ جی، انہی میں سے آج کی ہماری مہمان ہیں تسنیم انصاری صاحبہ۔ تو آئے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں تسنیم جی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ دیکھیں کچھ بھی ہے، اب اسکیجول ہو نہ ہو لیکن رسپانسبلٹیز تو ہوتی ہیں، اور اس میں سے 2-3 گھنٹے نکالنا تو یہ ہمارے چینل کے لیے بھی آنر کی بات ہے اور میرے لیے بھی آنر کی بات ہے، اینڈ یو آر ویری سینئر۔ تو تسنیم صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ نے آغاز 1974 میں کیا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 47 ایئرز ہو گئے آلموسٹ۔ تو یہ سفر کیسے رہا آپ کا؟ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا، یہاں انوائٹ کیا، اور ٹائم نکالنا چاہیے آپ جیسے پیارے ساتھیوں کے لیے۔ تو اٹ از آلسو این آنر فار می ٹو بی ہیئر۔ تو جہاں میں اب آغاز کرتی ہوں اپنا، وہ ایسے ہے کہ میں نے ملتان ریڈیو سے سٹارٹ کیا تھا، گڈ، اور میں نے سب سے پہلے بچوں کے پروگرام میں کینگرو کے بارے میں تقریر کی تھی۔ اچھا جی، تو ان دنوں تو ملتان ریڈیو کا آغاز ہی تھا، اور بہت زیادہ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ ریڈیو میں کام کرنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور لوگ بڑا پرائڈ فیل کرتے تھے۔ ایک اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ شرفا کی جگہ ہے ریڈیو پاکستان۔ بہت اعلیٰ۔ تو بس اس کے بعد لوگوں نے سنا، پروگرام دیکھا، پھر اچانک 75 میں کمرشل سروس شروع ہو گئی ملتان ریڈیو کی۔ میں نے وہاں آڈیشن دیا، خدا کا شکر ہے کامیاب ہو گئی۔ بس پھر باقاعدہ ماشاءاللہ ایز این اناؤنسر میں کام کرتی گئی وہاں۔ اچھا، پھر ڈرامہ سیکشن کے لیے آڈیشن دیا، پھر ڈرامے کیے، اور بہت کیے، اور لاجواب ڈرامے تھے ملتان ریڈیو کے، اور ان کو سنا جاتا تھا۔ ہاں، اس زمانے میں چونکہ بڑا لمیٹیشنز تھا، نیچرلی ٹی وی کا ہمارا پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، اور ریڈیو پاکستان کو تو حامد میاں کے، ہاں آپ کو یاد ہوگا، یہ وہ پروگرامز تھے جن کو لوگ بڑے شوق سے، اور کئی اور پروگرامز تھے بڑے شوق سے، ریڈیو کو نیچرلی جس طرح آج ہم موبائل کو دیکھ رہے ہیں پہلے ریڈیو کو دیکھتے تھے بہت زیادہ، اور بہت اس کی ہیئرنگ بہت تھی، بہت زیادہ لوگ نا انتظار کرتے تھے فرمائش کا، بچوں کے پروگرام کا، اور ملاقات پروگرام ہوتا تھا، جمہور دی آواز ہوتا تھا، وہاں کے لوکل پروگرامز ہوتے تھے۔ بہت بہت اچھا دور تھا بڑا۔ اچھا، آپ نے ان دا مین ٹائم پی آئی اے کو بھی جوائن کیا یا کوشش کی؟ ایسا بھی ہے کچھ؟ جوائن تو نہیں کی، مگر یہ کہ میں نے جس دن میرا آڈیشن کی کال آئی اسی دن میری پی آئی اے کی کال بھی آ گئی۔ اچھا، میں نے ایروسٹس کے طور پہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی، تو میرے فادر کے سامنے دونوں مسئلے رکھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ریڈیو پاکستان ول بی بیسٹ فار یو۔ اس کی وجہ؟ بس ڈیڈی کہتے تھے کہ پی آئی اے مطلب ہی فیلٹ کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، ہاں، تو انہوں نے کہا ریڈیو پاکستان چلی جاؤ۔ اچھا، بس پھر 1 سال کے بعد ہی ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، مگر میں لگی رہی ریڈیو، بڑی محنت کی بہت، نیچرلی۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کوئی 77 میں ہم لوگ سٹاف آرٹسٹ ہو گئے۔ اچھا، سہیل اصغر میرے ساتھیوں میں سے، اوہ ماشاءاللہ، بہت بہت پرانے ساتھی ہیں میرے، ہم نے بڑے دکھ سکھ کے دن ساتھ گزارے ہیں، میں نے اور سہیل نے۔ ان کی وائف بھی، ان کا نام بھی تسنیم ہے، وہ بھی اناؤنسر تھی، ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ بس پھر اس طرح اللہ کا شکر ویسے ہے۔ بھی
تسنیم صاحبہ ایکچولی پتہ ہے جس کسی نے بھی ریڈیو کیا، بڑے کلاکار ہمارے ہیں، بڑے فنکار ہیں جنہوں نے ریڈیو کیا اور وہ آگے ٹی وی میں آ کے انہوں نے بہت نام کمایا. فلموں میں محمد علی صاحب کو آپ دیکھیں، مرحوم، یعنی ون آف دا بیسٹ یو کین سے، آئی مین آواز کی دنیا کے. سہیل صاحب کا آپ نے بتایا. مجھے تو لگتا ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب بھی، ماشاء اللہ، آئی مین کیا بات ہے. تو بہت سے جس کسی نے بھی ریڈیو سے سٹارٹ لیا وہ آگے جا کے انہوں نے بڑا نام کمایا، آواز کی دنیا میں بھی اور پھر نیچرلی اداکاری کی دنیا میں بھی. اچھا، پھر آپ کراچی شفٹ ہوئی. کراچی کب شفٹ ہوئی آپ؟ ہم لوگ آئے تھے 85 میں، 84-85 میں. تو یہاں آ کر میں نے ریڈیو جوائن کیا. اچھا، کنٹینیو کیا آپ نے؟ جی کنٹینیو کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت عزت دی، بہت پیار دیا، بہت نام بھی کمایا. تو میری ملاقات ہوئی ایک ڈبنگ کے پروگرام میں قاضی واجد صاحب سے. مرحوم، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. یقین کریں انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ تسنیم تم اس طرف آؤ، ٹی وی کی طرف آؤ. میں نے کہا نہیں قاضی صاحب بہت مشکل ہے، میں کیمرہ نہیں فیس کر سکوں گی بالکل بھی. کہنے کی نہیں، حیدر امام رضوی ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں، عید کا پلے ہے، 35 منٹس کا پلے تھا، اس کا نام تھا ہار جیت. تو زبیر عباسی صاحب نے لکھا تھا. اور کون کون تھے؟ ندیم صاحب کا پہلا پلے، میرا پہلا پلے، فلم سٹار ثنا کا پہلا پلے، ماریا واسطی تھی. ہم 4 کیریکٹرز تھے. تو کہنے لگے کہ تم کوشش کرو، ہمت کرو، آؤ. خیر میں گئی، میں نے آڈیشن دیا، اللہ کا شکر ہے کلیئر ہو گیا. تو پھر میں نے وہ جیسے ہی وہ میرا آن ایئر آیا نا عید پہ، بس پھر تو ماشاءاللہ سعدیہ امام نے وہ پلے دیکھا. جی پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ان دنوں بنا رہی تھی ایک تپش ڈرامہ، اس میں انہوں نے اپنی مدر کا کیریکٹر دیا. مگر حنیف صاحب میرے اس فیلڈ میں بریکس بہت آئے، کیونکہ ظاہر ہے ایک میں نیو کمر تھی. یہ کون سے سال کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں 2004-05. اچھا، وہاں سے سٹارٹ لیا. 2004 سے آپ ایکٹنگ کی دنیا میں آئی. اور اس سے پہلے ڈبنگ شروع کر دی تھی آپ نے کرنا؟ ڈبنگ تو میں کرتی آ رہی تھی. یہاں میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گا، ایکٹنگ کی تو ہم بعد میں بات کریں گے، کہ میں آپ کو ڈبنگ کے حوالے سے بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ ہمارے ڈبنگ آرٹسٹوں کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. جی. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور جو محنت، جو چیلنج آپ کے ڈبنگ میں ہوتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں شاید ایکٹنگ میں بھی نہیں ہوتا. اور آپ اس سے ایگری کریں گے میرے خیال سے. بالکل آپ کی. اور یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہی مجھے متعارف کروایا ڈبنگ میں، ریئلی. اور اپنی ڈبنگ کا پہلے بتا دیں آپ کہ آپ نے ڈبنگ میں کیا کیا کیا. اور جو آپ نے ابھی جو بات کر رہے تھے ہم کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بنی تھی زلیخا کا جو آپ نے کیریکٹر کو ڈب کیا تھا، اس کے بارے میں بتائیں. میری بڑی خواہش ہے کہ آپ پہلی فرصت میں وہ دیکھیں. جی بالکل دیکھیں گے، دیکھیے گا. اور اس میں نے بہت ڈبنگ کی ماشاءاللہ، اور بڑے زبردست کیریکٹرز کیے. ایک بھٹی صاحب ہوتے تھے، ان کے اسٹوڈیو میں ہوتی تھی، بہت ڈبنگ ہوتی تھی. پھر میں نے انٹرنیشنل اسٹوڈیوز میں بہت فلموں کی ڈبنگ کی. اچھا جی بہت. ایک آپ کا مطلب ہے کہ جو انگلش فلمیں ہیں، انگلش فلم کی. اور ہمارے جو ایک آرٹسٹ ہوتی تھی سری لنکا کی، وہ جاوید شیخ کے ساتھ بہت کام کرتی تھی، تو ان کی ڈبنگ کا مسئلہ ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. میں نے، اور ان کی ڈبنگ بہت مشکل ہوتی تھی، کیونکہ وہ بولتی تھی میں چاہتا ہوں، تو اب اس کو بولنا ہے کہ میں جا رہی ہوں. تو یہ انہوں نے مجھے لپ سنگ انہوں نے کلاسکس بنائی ہیں، جیسے ٹائٹینک کو اردو میں ڈب کیا. اور پھر وہ دیکھا بھی بہت گیا، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آیا نا کہ سٹوری کیا ہے. تو اس کے بعد 10 کمانڈمنٹس اور بہت ساری ہیں، ہیری پوٹر کی والی جو بڑی مشہور فلم تھی وہ، اور بیبیز ڈے آؤٹ، ہوم الون، ان سب کی ڈبنگ میں نے کی ہے. اور پھر میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا. اور آپ مطلب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو جب پینل پہ لا کے بٹھایا، یو آر سو کانفیڈنٹ کہ نہیں میں کر لوں گا. حالانکہ ہمارے جو باس تھے انہوں نے کہا بھی کہ بڑا مشکل کام ہے یہ، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری. اور ریئلی آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. نہیں دیکھیں تسنیم جی، ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو لے کے چلتا ہے نا، بیسیکلی جو ہم سب سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے.
آپ جتنی کائنڈ ہیں، جتنی ہیلپ فل ہیں، میرے ساتھ ہی نہیں، میں نے تو ہمیشہ بہت کے بچوں کو بھی آپ ہمیشہ سمجھاتی رہتی ہیں. جو ہم نے پچھلا پلے کیا تھا رنگداری، تو اس میں بھی آپ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے وہ ایک ہماری اب نیو کمنگ آرٹسٹ تھی، ان کو آپ گائیڈ کر رہی تھی. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لے کے چل کون رہا ہے، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ بینگ اے میمن میرے لیے بڑا مسئلہ تھا اس وقت، آئی انڈرسٹینڈ. اور جس طرح آپ نے ان کو بھی کہا کہ موقع دیں، تو وہ میرے لیے آنر میرے لیے تھا کہ آپ نے جو اتنی ہیلپ کی میری. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. نہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آج بھی آپ اس بات کو دہرا رہے ہیں. حنیف صاحب، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت آتا ہے اور اگر آپ کے ساتھی کو کچھ نہیں آتا، اول تو ہمیں کیا آتا ہے، یہ فیلڈ ایسی ہے کہ آپ جتنا بھی کچھ کر لیں مگر از اکول ٹو، جی جی مگر یہ کہ مگر بچے بہت مائنڈ کرتے ہیں آج کل. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے یہ نوٹ کیا ہے خاص طور پر کہ بچوں کو بتاؤں نا تو وہ بہت دے ڈونٹ فیل گڈ ایٹ ٹائمس کہ بھئی یہ ہمیں وہ انہیں بتا گائیڈ رہی کر ہیں. رہا ہے. جی جی جی، ہاں، بالکل بالکل. یہ تھوڑا سا حالانکہ اب آپ نے بھی تو مطلب مانی نا یہ بات کہ آن ایئر مان رہے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی اردو جی جی بالکل بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. پرابلم دیتی تھی، مگر آپ نے اپنے آپ کو منوایا ماشاءاللہ، اور آپ کو آج دنیا جانتی ہے. ارے نہیں نہیں آپا، ماشاءاللہ ہم تو آپ کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے سینئرز اللہ ہیں. اکبر. آپ مجھ سے سینئر یوں ہیں کہ آپ نے ریڈیو بہت پہلے شروع کیا ہوا ہے، ہاں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے یو آر سینئر دین می. اور نو ڈاؤٹ آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے، اور آپ کی طرح بہت سے لوگ ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، اور ہمیں دینا بھی چاہیے، ہمارا فرض ہے سینئرز کا. صحیح بات ہے. لیکن جونیئرز کا فرض ہے کہ ہمیں بھی سنیں اور ہماری بات کو مانیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایسا ہوتا ہے تو ڈبنگ کا کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو یاد ہو، اور جو مطلب اس کے بارے میں بتایا. ٹائٹینک کا روز کا کریکٹر، اچھا. او مائی گاڈ، کیا کریکٹر تھا، اور اتنا مشکل تھا. ندیم اسد نے کہا تھا آپا آپ گھر نہیں جا سکتی اگر یہ ڈبنگ میرے حساب سے صحیح نہ معیار ہو. کے مطابق. جی بالکل بالکل. اور اس کا ایک خاص طور پہ بتاؤں، بالکل. اس کا ایک سین تھا کہ جب وہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ بوڑھی والی روز نا شیشے میں دیکھ کر ان کو بتا رہی ہوتی ہے صحافیوں کو، تو شیشے میں آ رہی ہوتی ہے جوان والی روز اور ادھر ہوتی ہے بوڑھی والی روز، اور اس کو دیکھ کر نا وہ روتی ہے. تو صحافی پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ تو کہتی ہے کہ دیکھ رہی ہوں تھی نا میں شاندار، واہ. اور میرے سامنے ہی ٹائٹینک ڈوب گیا. میں جان کو نہیں بچا سکی میں جان کو. ندیم اسد نے کہا تھا آپا آپ نے ٹائٹینک ڈبونا ہے. صرف یہ جملہ تھا کہ اور ٹائٹینک ڈوب گیا، اس کو ڈبونا تھا. اچھا. اور اس کو ایسے کہنا ہے کہ اور ٹائٹینک ڈوب گیا. ماشاءاللہ. مطلب یہ بڑی آپ بات کی ہے. آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. او مائی گاڈ. کیونکہ ہم آرٹسٹ تھوڑے سے سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں پتہ کیا ہے کہ یہ بظاہر چیزیں لگتی بڑی آسان ہے. اسپیشلی ڈبنگ کو تو میں اور آپ تو ماشاءاللہ اٹس اے ویری چیلنجنگ جاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کے ایکسپریشنز کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی ایکسپریشنز میں آپ دیکھیں ابھی آپ نے although you are here لیکن ابھی بھی آپ اسی فیلنگز کو لے کے آئیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں. ایکٹنگ میں تو یو آر ہیونگ اے فل فلیج اپرچونٹی، آپ کی پوری باڈی ہوتی ہے، آئی مین صرف آپ کی آواز نہیں ہوتی، اور پھر ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے ہیں. جی وہاں آپ کی صرف آواز ہوتی ہے. صرف تو آواز. ڈبنگ میں سمجھتا ہوں ہر آرٹسٹ کو آنی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے، تاکہ اس کو آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے اکارڈنگلی وہ اس کو مینیج کرے ونس ہی از آن in front of camera as an actor. اور حنیف صاحب اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام والی آپ دیکھ لینا، او مائی گاڈ، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی اعلیٰ اس ڈرامے کی ڈبنگ ہے. اور میرا زلیخا کا کیریکٹر میں کبھی نہیں بھول سکتی. میں جنس کو بھی بتاتی ہوں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سمجھ آ گیا کہ حضرت یوسف کا کیریکٹر شاہد نے کیا ہے، زلیخا کس نے کیا تھا؟
تو یہ بہت بڑی آنر کی بات ہوتی ہے، اور مطلب مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ لوگ اتنا مطلب اس کو. نہیں، ہم کوشش کریں گے آپا کہ ایسا کوئی سلسلہ بنے کہ اس کی تھوڑی سی ہم کلپ لگا لیں. ہوپ فلی اگر ایسا ہو سکا تو ہم ضرور کریں گے، تاکہ پروگرام میں لوگوں کو تھوڑا سا اگر ایک پاسبل آئی مین لیٹس ٹرائی. اچھا، یہ ہم چھوٹا سا بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز دیکھیں، آپ کہیں جائیے گا مت. تسنیم انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھیں میری آنکھوں میں آنسو ابھی تک جاری ہیں. تو انہوں نے جو یہاں تک پہنچنے میں جستجو کی ہے، جو کوشش کی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہیں، تو ہمیں یہ مزید بتائیں گی کہ ایکٹنگ میں کس طرح انہوں نے قدم رکھا اور وہاں کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو پلیز آپ جائیے گا مت، چھوٹے سے بریک کے بعد واپسی ہے. تھینک یو ویری مچ.